السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ مصطفیٰ کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے۔ آج کا دن بہت ہیکٹک تھا۔ اس کی سب سے امپورٹنٹ میٹنگ ناکام ہو گئی تھی کیونکہ شمع میڈم کی آنکھ ہی نہ کھل سکی کہ وہ اس میٹنگ کو اٹینڈ کرتے۔ اسے شمع پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ انہی سوچوں میں مگن جیسے ہی وہ لاؤنج کے اندرونی حصے میں داخل ہوا، اس کا پاؤں کسی پتلی سی رسی سے ٹکرایا اور پھر اگلے ہی پل اس پر پانی کی بارش ہو گئی۔ نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو وہاں پر پانی ایک بالٹی گول گول گھوم رہی تھی۔ اس نے اپنی مٹھیاں غصے سے بھینچ لیں اور اپنی شکار آنکھوں سے چاروں طرف دیکھا، مگر وہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ صبا اور ولید جو کہ لاؤنج کے کونے میں دروازے کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، اپنی ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ فوزیہ جس نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا تاکہ اکرام کو سبق سکھا سکے، وہ بھی سیڑھیوں کے نیچے چھپی ہوئی تھی۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مصطفیٰ صاحب آ جائیں گے۔ ابھی اور اسی وقت باہر نکلو ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہ حلق کے بل دھاڑا۔ لاؤنج میں گہری خاموشی پھیلی ہوئی تھی، منہ جیسے وہاں پر کسی بھی زیرو کا کوئی نام و نشان نہ ہو۔ ولید نے انتہائی پھولنے کا مظاہرہ کیا۔ اس میں کمرے کے اندر داخل ہو کر کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا تو محترمہ صبا کا چہرہ مصطفیٰ کی نظروں کے سامنے آ گیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں چھپی ہوئی تپش کو دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگی۔ وہ اس انسان سے بچپن کے لیے بہت زیادہ گھبراتی تھی کیونکہ اس کا غصہ وجود جلا دینے والا تھا۔ وہ آپ اپنی شکار باز آنکھوں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مصطفیٰ کی آنکھوں میں کیا کچھ نہیں تھا، نفرت تھی، غصہ تھا، سب سے بڑھ کر چڑچڑاپن۔ جب بھی وہ اس لڑکی کو دیکھتا اس کے غصے میں اضافہ ہو جاتا کیونکہ وہ حد سے زیادہ شرارتی اور اپنی منمانی کرنے والی۔ تو اس نے نہ صرف مصطفیٰ کی بلکہ سب لوگوں کی ہی ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ دادی جان اکثر ہی اس کی وجہ سے پریشان رہتی تھی۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نفرت بھرے لہجے میں بولا، تم اپنی اوقات کیوں بھول جاتی ہو؟ تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان لوگوں نے تمہیں اپنے گھر پر رکھا ہوا ہے۔ اگر ہم لوگ یہاں سے نکال دیں تو تمہیں کہیں بھی جگہ نہ ملے۔ جو کرتی ہوں تو تمہاری ماں نے کیا تھا، اس کی وجہ سے سب لوگ یہ تم سے نفرت کرتے ہیں۔ اگر تو تمہیں لگتا ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کر کے تم کیوٹ لگتی ہو تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ تو مجھے پہلے بھی زہر لگتی تھی اور اب بھی مجھے زہر ہی لگتی ہو۔ تمہاری شکل دیکھتا ہوں تو دماغ غصے سے گھومنے لگتا ہے۔ پتہ نہیں وہ کون سی منحوس گھڑی تھی جب دادی جان کو تم پر ترس آ گیا اور انہوں نے تمہیں پناہ دے دی۔ میرے بس میں ہوتا تو اس دن ہی تم میں زندہ زمین کے اندر دفن کر دیتا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے جان چھوٹ جاتی۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ وہ اپنی جگہ پر ساکت کھڑی رہ گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ شخص اس قدر نفرت کا اظہار کرے گا کہ وہ اپنی ہی نگاہوں میں شرمندہ ہو جائے گی۔ آنسو خوشی سے آنکھوں سے بہہ رہے تھے، اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ تو بس اپنی شرارتی کزنوں کے ساتھ شریک ہو گئی تھی۔ یہ سب کچھ تو فوزیہ نے کیا تھا کیونکہ وہ اپنی کزن سے بدلہ لینا چاہتی تھی، مگر بدقسمتی یہ کہ مصطفیٰ صاحب وہاں پر چلے آئے۔ وہ صرف آئے نہیں تھے بلکہ سب کچھ بگاڑ کر گئے تھے۔ فوزیہ تیزی سے اس کے پاس اور اس کو اپنے گلے سے لگاتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو بھائی کی باتوں کو سیریس نہ لو، وہ اس وقت بہت غصے میں تھے۔ دیکھو انہوں نے تو تمہیں جو کچھ بھی کہا ہے، میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ وہ اب اپنے بھائی کے حق میں دلیلیں دے رہی تھی، مگر وہ اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر اپنا ہاتھ چھڑوا کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آخر مصطفیٰ اسے اس قدر شدید نفرت کیوں کرتا ہے۔ باقی سب تو اسے اتنا پیار کرتے تھے، کبھی بھی کسی نے اسے ماضی کا حوالہ نہیں دیا تھا، مگر یہ شخص اس کے ماضی کو بھولنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ میں بھی آپ سے شدید نفرت کرتی ہوں مصطفیٰ صاحب، اور میرے بس میں ہو تو میں آپ کو بھی جان سے مار دوں۔ وہ اب دل ہی دل میں اس سے مخاطب تھی۔ روتے روتے وہ سو گئی۔ شام کے وقت جب اس کی آنکھ کھلی
تو باہر سے آنے والے شور کی آوازیں سن کر اس کے سر میں درد کی ایک ٹیس اٹھی۔ اسی وقت یہ کمرے کا دروازہ زوردار آواز سے کھلا۔ ولید بغیر کسی شرم و حیا کے اور بغیر کسی تہذیب کے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ ہیلو محترمہ، جلدی سے باہر چلو۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیا تمہیں کسی نے سکھایا نہیں ہے کہ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے دستک دیتے ہیں؟ او ہیلو، مصطفیٰ صاحب کی کاپی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تم کوئی بہت بڑی سیلیبریٹی نہیں ہو جو میں تمہارے دروازے پر دستک دوں گا۔ جلدی سے نکلو باہر، ہم لوگ ایک بہت ہی زبردست جگہ پر جا رہے ہیں۔ میں نے تم لوگوں کے ساتھ نہیں جانا۔ میں تم سے پوچھ نہیں رہا ہوں پیاری کزن، بلکہ تمہیں بتا رہا ہوں۔ تمہارے پاس 5 منٹ کا وقت ہے، جلدی سے باہر آ جاؤ، کیونکہ ہماری پارٹی تمہارے بغیر ادھوری ہوتی ہے۔ میں تمہاری پارٹی کا حصہ نہیں ہوں۔ جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے وہ میں کبھی بھی نہیں بھولوں گی۔ اس نے ولید کو دن کا حوالہ دیا تو وہ خباثت سے مسکراتے ہوئے کہنے لگا، یار اتنا تو چلتا ہی رہتا ہے۔ میں اگر مصطفیٰ کے ہاتھ لگ جاتا تو وہ میری گردن توڑ دیتا، اور ویسے بھی میں نے سنا ہے کہ وہ لڑکیوں کے ساتھ بہت ہی پیار سے بات کرتا ہے۔ لڑکیوں کے سامنے تو اس کی ہوا ہی ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ تم نے ابھی تک اس کو اپنی بزنس پارٹنر سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ وہ بائیں آنکھ مارتے ہوئے بولا، جبکہ وہ سوچنے لگی تھی کہ آخر وہ کون سی خوش قسمت لڑکیاں ہیں جن سے وہ پیار سے بات کرتا ہے اور جن لڑکیوں کی وہ عزت کرتا ہے۔ اس کی تو ہمیشہ ہی اس نے ذلالت ہی کی تھی۔ جب وہ باہر نکلی تو سکندر اس کو دیکھ کر کھل کر مسکرا دیا۔ عام سے حلیے میں بھی وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ یہ بات سچ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بے تحاشا حسن سے نوازا تھا۔ وہ کسی کو بھی اپنا اسیر کر لینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ گائز، آپ سب لوگوں کے لیے میرے پاس ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ سکندر نے وہاں پر بیٹھے ہوئے سب کزنوں کو اپنی جانب متوجہ کرتے ہوئے کہا۔ خوشخبری یہ ہے کہ سب سے بڑا خڑوس اور اس حویلی کا گینگسٹر یعنی مصطفیٰ شاہ کچھ عرصے کے لیے شہر سے باہر جا چکے ہیں، اور وہ 1 ہفتے سے پہلے واپس نہیں آئیں گے۔ ہم آج ہی رات ناران کاغان کے لیے نکلنے والے ہیں۔ وہاں پر ہم لوگ کیمپنگ کریں گے بغیر گھر والوں کی اجازت کے۔ تمہیں لگتا ہے کہ ہم جا سکتے ہیں؟ فوزیہ نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اگر انسان کی شکل اچھی نہ ہو تو انسان کو بات اچھی کر لینی چاہیے، اور جب تک میں اپنی بات مکمل نہیں کر لیتا آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ خاموش رہیں۔ وہ سنجیدگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ باقی کزنز اپنی ہنسی دبانے لگے تھے، جبکہ وہ دل ہی دل میں اس کو گالیاں دینے لگی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ میں نے دادی جان سے اجازت لے لی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ سارے کزن ہوٹنگ کرنے لگے۔ آپ کے پاس صرف 1 گھنٹے کا وقت ہے۔ اپنی پیکنگ مکمل کریں اور سبھی باہر پارکنگ میں آ کر اکٹھے ہو جائیں۔ ہم آج کی رات نکلیں گے اور کل دن تک وہاں پر پہنچ جائیں گے۔ میں ڈرائیونگ نہیں کرنے والا۔ ولید نے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ نیند کا بہت ہی پکا تھا، اس کو تو جاگتے ہوئے بھی سونے کی عادت تھی۔ ہم تمہیں ڈرائیونگ کرنے بھی نہیں دیں گے، کیونکہ ہم نے ناران کاغان جانا ہے، سیدھا اوپر نہیں۔ فوزیہ نے اس کے کندھے پر تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا تو وہ درد سے کرا اٹھا۔ بچہ پارٹی کافی عرصے سے پلان بنا رہی تھی، لیکن یہ پلان مصطفیٰ صاحب کی وجہ سے ہمیشہ ہی ناکام ہو جاتا تھا۔ اب جب کہ وہ حویلی میں موجود نہیں تھا تو ان کو موقع مل گیا تھا۔ ناران کاغان میں ان کا اپنا ایک فارم ہاؤس تھا اور پپو کا گھر بھی تھا۔ اس کے علاوہ وہاں پر ان کے باقی ریلیٹیوز بھی رہتے تھے، تو کوئی ٹینشن وغیرہ نہیں تھی، اور نہ ہی اس بات کا مسئلہ تھا کہ وہاں پر ان کے ساتھ کوئی بڑا نہیں ہوگا۔ ان کے پپو کا مزاج بالکل مصطفیٰ جیسا تھا، حد سے زیادہ سخت، خروس اور اپنی منمانی کرنے والی۔ مجال ہے جو کسی کو اپنی مرضی کے بغیر کوئی کام کرنے کی اجازت دے دے۔ میں نہیں جا رہی، صبا نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ تم سے میں نے پوچھا نہیں، تمہیں صرف بتایا جا رہا ہے۔ اگر میرے ماما بابا زندہ نہیں ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ لوگ مجھ پر اپنی مرضی مسلط کرنے لگیں گے۔ میں بھی ایک انسان ہوں، مجھ میں بھی روح ہے، جسم ہے، دل ہے۔ میں بھی سوچتی ہوں، سانس لیتی ہوں، محسوس کرتی ہوں۔ وہ یکدم ہی جذباتی ہو گئی تھی، آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گر رہے تھے۔
وہاں پر بیٹھے ہوئے سب لوگ خاموش ہو گئے۔ ولید اس کی طرف بڑھا تو اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکنے کا اشارہ کیا۔ میں نے کہہ دیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ایسے نہیں جا رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ میں نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ولید نے ایک نظر فوزیہ کو دیکھا تو اس نے دن کا حال اسے سنا دیا۔ ولید نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچ لی تھی۔ مصطفیٰ پر تو اسے پہلے سے بہت غصہ تھا، لیکن اب اس حرکت کے بعد وہ اسے زہر لگنے لگا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی کے کمرے میں گیا جہاں پر وہ بیڈ پر بیٹھی سسک رہی تھی۔ مصطفیٰ کی باتوں کو اہمیت نہ دو، وہ دماغ سے فارغ انسان ہے اور ایک نمبر کا گھٹیا شخص بھی ہے۔ اس نے جو کچھ اس بار کیا ہے اس کا حساب تو میں اس سے لوں گا، لیکن پلیز تم اپنا موڈ خراب نہ کرو۔ میں جانتا ہوں کہ تم وہاں پر جانے کے لیے کتنی پرجوش تھی۔ مصطفیٰ صاحب کو پتہ چلا تو وہ ہماری ٹرپ خراب کر دیں گے۔ ارے اس کو کون بتائے گا؟ اور ویسے بھی دادی جان نے ہمیں اجازت دی ہے، ہمیں کسی اور کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ دن کو جو کچھ بھی ہوا ہے میں اس کے لیے تم سے معافی مانگتا ہوں۔ وہ کافی دیر تک اس کے پاس بیٹھا اس کو سمجھاتا رہا تھا اور اس کی منتیں کرتا رہا تھا، اور پھر آخر کار وہ صبا کو منانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جیسے ہی وہ لوگ اپنا سامان اٹھا کر پارکنگ ایریا میں پہنچے، ولید ان کے بیگز اٹھا کر گاڑی میں رکھ رہا تھا کہ حویلی کا بیرونی دروازہ کھلا اور بلیک جی ویگن میں مصطفیٰ صاحب دوبارہ سے حویلی کے اندر داخل ہوئے۔ سامنے نظر آنے والے منظر کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ وہ گاڑی سے نیچے اترا اور ناک کی سیدھ میں چلتا ہوا ولید کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ کہاں پر جانے کے ارادے ہیں؟ ہم لوگ ناران کاغان پھپھو کے پاس جا رہے ہیں۔ اس نے جان بوجھ کر پھپھو کا نام شامل کیا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے اپنے کمروں میں جاؤ، اس نے حکم سنایا۔ ہم آپ کے حکم کے غلام نہیں ہیں۔ تمہاری زبان کچھ زیادہ ہی چل رہی ہے۔ ایگزامس میں تمہارے کتنے مارکس تھے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا براہ راست اس سے سوال کرنے لگا۔ ولید ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گیا کیونکہ وہ 2 سبجیکٹس میں بری طرح سے فیل ہو گیا تھا۔ وہ مصطفیٰ صاحب سے تقریباً 8 سال چھوٹا تھا اور صبا کا ہم عمر تھا۔ باقی سب کزنوں کا بھی یہی حساب تھا۔ مصطفیٰ نے جب دادی جان سے اس بارے میں سوال کیا تو وہ مکمل طور پر ہی مکر گئی تھیں۔ دادی جان، آپ جانتی ہیں کہ پڑھائی میں پہلے بھی یہ سب لوگ 0 ہیں، اور اب آپ ان لوگوں کو گھومنے ناران کاغان بھیج رہی ہیں۔ جب تک تم سب لوگ 80% مارکس سے سیکیور نہیں کر جاتے تب تک تم لوگ کہیں بھی نہیں جا سکتے ہو۔ سب سر جھکائے اس کے سامنے ہی لاؤنج پر کھڑے تھے۔ ولید جو کہ پہلے بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا اب برے منہ بنا رہا تھا۔ اور تم؟ اس نے ولید کی طرف انگلی اٹھائی تو وہ نادان لوگوں کی طرح دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ اوہ جی مصطفیٰ بھائی، حکم کریں، اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ صبا نے اسے کینہ توڑ نظروں سے گھورا، جو کہ اس کے سامنے مصطفیٰ کی برائیاں کر رہا تھا اور اب اس کے حکم پر جی کر رہا تھا۔ اگلے 3 دن تک تم گھر سے باہر نہیں نکلو گے۔ مصطفیٰ بھائی آپ تو، اس کے گھورنے پر وہ خاموش ہو گیا۔ بولو نا، کیا بولنے والے تھے؟ نہیں کچھ بھی نہیں۔ یا اللہ، میرا باپ کیا کم نہیں تھا جو یہ انسان بھی ہمارے سر کے اوپر آ کر بیٹھ گیا ہے۔ یا اللہ، ہم لوگوں کو صبر عظیم عطا فرما۔ دل ہی دل میں دعائیاں دیتا ہوا وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ باقی کزنس بھی وہاں سے ہٹ گئے تھے، صرف صبا ہی کھڑی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس چھوٹی سی لڑکی نے خوف کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لی اور بے ساختہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے دی۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے قدرے اونچی آواز میں کہا۔ آپ بہت کڑوا بولتے ہیں، مجھ سے وہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا ہے، مجھے بعد میں رونا آتا ہے، وہ معصومیت سے بولی۔ تمہارے ایگزامس کب ہیں؟ وہ اس کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے خون خوار لہجے میں بولا، کیونکہ کل ہی جا کر اس نے دادی جان سے بات کی تھی کہ اسے ایک ہوم ٹیوٹر چاہیے۔ صبا کے ایک پروفیسر تھے جو کہ گھر جا کے ٹیوشن بھی پڑھاتے تھے اور وہ ان کے پاس پڑھنا چاہتی تھی۔ جب مصطفیٰ صاحب کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ ہتھے سے ہی اکھڑ گئے اور دادی جان کا 2 ٹوک انداز میں کہہ دیا تھا
کہ کوئی ضرورت نہیں ہے باہر کے مرد کو گھر پر بلانے کی، اور ویسے بھی اگر اسے پڑھنے کا بہت شوق ہے تو میں خود اسے پڑھا دوں گا۔ مجھے پتہ ہے کہ نمبر تو اس نے لینے نہیں ہیں، ہمیشہ کی طرح فیل ہی ہونا ہے۔ پچھلی بار بھی بری طرح سے 2 سبجیکٹس میں رہ گئی تھی۔ مجھے تو ان لوگوں کے بارے میں کسی کو بتاتے ہوئے بھی شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ دوسروں کے چھوٹے بہن بھائیوں اور کزن اتنے قابل ہوتے ہیں کہ ان کی کامیابیوں کے بارے میں سنو تو دل خوش ہو جاتا ہے، اور اپنے کزنوں اور بہن بھائیوں کو دیکھوں جن کو شرارتوں سے ہی فرصت نہیں ملتی ہے۔ دادی جان ہمیشہ کی طرح اپنے پوتے کی باتیں خاموشی سے سنتی تھیں۔ کبھی دل کرتا تو جواب دے دیتی اور کبھی دل کرتا تو برائیوں میں شریک ہو جاتی تھیں، لیکن زیادہ تر ایسا ہی ہوتا تھا کہ وہ چپ رہتی تھی۔ ابھی وہ صبا کو مصطفیٰ کے قریب لانا چاہتی تھی۔ مصطفیٰ کے دل میں اس چھوٹی سی لڑکی کے لیے جتنی بھی بدگمانی تھی وہ اس کو دور کرنا چاہتی تھی۔ کل شام 8 بجے اپنی ساری کتابیں اٹھا کر میرے پاس آ جانا، میں تمہیں پڑھا دیا کروں گا۔ یہ سن کر اس کا وجود خوف سے لرزنے لگا تھا۔ اس کے استاد جی، وہ بھی مصطفیٰ صاحب، یہ سوچ کر ہی اس کی روح کانپ گئی۔ نہیں، وہ میں اکیلے مینیج کر لوں گی، اور میں نے اپنے ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹیچر سے بات کرنے کی کل کا جو ٹائم بتایا ہے اس کے مطابق آ جانا، اور مجھے دیر سے آنے والے اسٹوڈنٹس بھی پسند نہیں ہیں۔ تم جانتی ہو کہ میں وقت کا کتنا پابند ہوں۔ اسے انگلی اٹھا کر دھمکی دیتا وہ ایک بار پھر سے وہاں سے جا چکا تھا۔ یا اللہ، یہ کیسے ٹیچر ہیں جو چھوٹی چھوٹی بات پر دھمکی دیتے ہیں۔ اگلے دن 7:45 پر وہ اس کے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑی تھی کہ اسے ولید کی آواز سنائی تھی۔ یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ استاد جی تو لائبریری میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ اب جان بوجھ کر اس کو استاد جی کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ یہ سن کر وہ بخلا گئی اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی لائبریری میں داخل ہو گئی۔ جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ پیچھے پڑھتے ہوئے دروازے پر دستک دے کر سوالیہ نظروں سے استاد جی کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ آ جاؤ، 2 ٹوک انداز میں جواب موصول ہوا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اس کے ساتھ تھوڑے ہی فاصلے پر صوفے پر جا کر بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے میتھ کھولو۔ یہ سن کر ہی اس کو روح اپنے وجود سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ میتھ میں بہت زیادہ کمزور تھی۔ پچھلی بار بھی وہ میتھ کے سبجیکٹ میں فیل ہوئی تھی۔ پہلے تم فرسٹ ایئر کے میتھ نکالو گی اور پھر اس کے بعد سیکنڈ ایئر کے۔ وہ تو بہت مشکل ہے، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ مصطفیٰ صاحب کے گھورنے پر وہ خاموشی سے اپنے لبوں پر انگلی رکھتے ہوئے بیٹھ گئی۔ اسی وقت ہی اسے ولید کے گنگنانے کی آواز سنائی تھی۔ وہ بھی اپنا بیگ اٹھا کر ہوا میں لہراتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے ولید؟ مصطفیٰ غصے سے دھاڑا۔ کیا ہو گیا ہے مصطفیٰ بھائی؟ ریلیکس ہو جائے۔ مجھے دادی جان نے کہا ہے کہ آپ سب کو ٹیوشن دے رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں بھی آپ کے علم سے فیض حاصل کر لوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ دونوں میں صرف چند انچ کا ہی فاصلہ تھا۔ صبا کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ اس نے ہمیشہ ہی اس کو اپنا بھائی سمجھا تھا، مگر مصطفیٰ کے آنکھوں کو یہ بات ٹھٹک رہی تھی۔ وہاں سے اٹھو اور میرے پاس آ کر بیٹھو۔ نہیں بھائی، میں یہاں پر ریلیکس ہوں۔ اب کی بار اس نے صوفے سے ٹیک لگا لی۔ صبا اس کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ یہ منظر مصطفیٰ صاحب کے سینے میں کسی خنجر کی طرح لگا تھا۔ میں نے کہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں سے اٹھو اور میرے پاس آؤ۔ توبہ ہے، آپ بھی نا۔ وہ برے برے منہ بناتا ہوا اب اس کے پہلو میں آ کر بیٹھ گیا۔ وہ دونوں ایک نمبر کے نالائق تھے۔ مصطفیٰ کا دماغ 10 منٹ میں ہی بری طرح سے گھوم گیا تھا۔ وہ ان سے جو بھی فارمولہ پوچھتا وہ معصوم بچوں کی طرح ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھنے لگتے اور کبھی ایک دوسرے سے نگاہیں چرانے لگتے۔ ولید نے تو ایک ہی لائن رٹی ہوئی تھی۔ صبا یاد ہے؟ میں نے تو یہ 2 دن پہلے ہی سنا تھا۔ اف، میرے دماغ سے نکل گیا۔ بھائی مجھے آتا ہے، بس ایک بار ریوائز کرنا ہے۔ وہ جو بھی کوسچن پوچھتا تھا ولید یہی جواب دیتا تھا اور گواہی کے لیے صبا کا نام لے لیتا۔ ہونکوں کی طرح اس کے چہرے کو دیکھنے لگتی۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم لوگ اس بار بھی پاس ہو پاؤ گے۔
اس نے یہ کہہ کر غصے سے کتاب بند کر دی۔ کیا ہماری پڑھائی مکمل ہو گئی ہے؟ ہرگز نہیں۔ رات 3 بجے تک تم لوگ بیٹھ کر یہ ایکسرسائز حل کرو گے، اور جب تک تم لوگوں کے کوسچن ٹھیک نہیں ہو جاتے تم لوگ یہاں سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکالو گے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی رات 12 بجے کے بعد تو سونے کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ولید نے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے کہا۔ اب تم لوگ سونا بھول جاؤ اور اپنی اسٹڈی پر فوکس کرو، ایگزام سر پر ہے۔ رات کے 3 بجے تک وہ بیٹھے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ جب مصطفیٰ کمرے کے اندر داخل ہوا اس نے دیکھا کہ صبا صوفے پر سر رکھے سو رہی تھی، جبکہ ولید کمرے سے غائب تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا صبا کے پاس آ کر رکا اور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہ بے تحاشا حسین اور خوبصورت تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکا تھا۔ وہ اپنے آپ کو اس کے حسن میں ڈوبتا ہوا محسوس کر رہا تھا کہ اچانک ہی صبا آ کر کروٹ بدلنے پر وہ ہوش کی دنیا میں آیا۔ چونکہ وہ صوفے پر سر رکھے ہوئے تھی، اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور زور سے اس کا سر زمین کے ساتھ جا کر ٹکرایا۔ وہ درد سے کراہنے لگی۔ مصطفیٰ صاحب نے بے ساختہ اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ تم نے سارے کوسچن مکمل کر لیے ہیں؟ اس کو تسلی یا سہارا دینے کی بجائے مصطفیٰ نے اسے میتھ کے سوالات کے بارے میں پوچھا تو وہ برے برے منہ بنانے لگی۔ جی، وہ تو 1 گھنٹہ پہلے ہی ختم کر دیے تھے۔ تو پھر اب تک یہاں پر کیوں بیٹھے ہو؟ آپ نے کہا تھا کہ میں 3 سے پہلے یہاں سے نہیں جا سکتی ہوں، اس نے معصومیت سے اپنا سر جھکاتے ہوئے کہا۔ صرف وہ چھوٹی سی ہی لڑکی تھی جو مصطفیٰ صاحب کی ساری باتیں مانتی تھی، کیونکہ وہ اس کے غصے سے بہت زیادہ گھبراتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ مصطفیٰ کو غصے میں کچھ بھی سمجھ نہیں لگتا ہے۔ اس کے دل میں جو آتا ہے وہ بول جاتا ہے اور پھر بعد میں وہ باتیں بھول بھی جاتا ہے، لیکن جو باتیں وہ دوسروں کو کہتا تھا وہ سامنے والے کے دل میں چھپ جاتی تھیں اور ان کو نکالنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، اب اپنے کمرے میں جا کر ریسٹ کرو، کل شام 8 بجے دوبارہ سے یہاں پر آ جانا۔ وہ باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ مصطفیٰ نے اس کو پکارا۔ سنو، جب کام مکمل کر لیا کرو تو چلی جایا کرو، میرا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتہ ہے کہ تم ایماندار ہو۔ وہ اس کی تعریف کر رہا تھا یا پھر نارمل انداز میں بات کر رہا تھا، وہ سمجھ نہیں پائی، مگر اس کا دل ایک انجانی سی خوشی سے دھڑکا تھا۔ ولید اور صبا نے اس بار سر توڑ محنت کی تھی۔ پیپر کا دن تھا، ولید ایگزام میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے کیونکہ محنت کے نام پر اس نے ہمیشہ ہی کام چوری کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس نے اپنی کاپی میں ہمیشہ ہی ایک موبائل رکھا ہوتا تھا۔ مصطفیٰ اسے جب بھی کوئی کوسچن کرنے کا کہتا وہ موبائل پر اس کا سلیوشن نکال لیتا اور کاپی پیسٹ کر دیتا۔ میتھ کا پیپر آ چکا تھا۔ سپریڈنٹ اسے کسی جلا سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ یا اللہ، آج بچا لینا، وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ کبھی بھی کام چوری کا مظاہرہ نہیں کروں گا۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی اور پھر اس کے ساتھ ہی اپنی جیب میں بنی ہوئی وہ چھوٹی چھوٹی پرچیاں بھی نکال دیں۔ جتنے بھی امپورٹنٹ کوسچن نشان لگائے گئے تھے اس نے وہ سارے ہی ان پرچیوں میں لکھ لیے تھے۔ جب اس کے سامنے میتھ کا پیپر آیا تو اس کا سر زور زور سے چکرانے لگا۔ MCQs تو اس نے نقل سے ہی حل کر لیے تھے، لیکن سوالات وہ تو کسی اور ہی دنیا کے معلوم ہو رہے تھے۔ یا اللہ، دنیا کا امتحان اتنا مشکل ہے، قبر کے امتحان کا کیا بنے گا؟ اسے اس وقت موت کے بعد والا منظر یاد آنے لگا۔ اس نے ہمت کر کے وہ پرچیاں کھولیں، مگر یہ کیا، وہ تو خالی تھی۔ اس کو ایک اور نیا صدمہ ملا تھا۔ اب میں کیا کروں؟ وہ بے چینی سے اپنی جانوں کی طرف دیکھنے لگا۔ سپریڈنٹ جو کہ اسے اپنی خونخوار نگاہوں سے گھور رہا تھا مخاطب کرتے ہوئے بولا، اوئے بچے، کیا مسئلہ ہے؟ اپنے پیپر کی طرف متوجہ ہو۔ سر جی، پیپر نہیں آتا، اس نے بے چارگی سے کہا۔ پورے حال میں ہنسی کی آواز گونجی۔ خاموش ہو جاؤ، اگر نہیں آتا تو پھر یہاں پر آنے کی زحمت کیوں کی؟ گھر پر ہی بیٹھ جاتے۔ استاد جی، اگر اس بار بھی فیل ہو گیا تو گھر والے گھر سے نکال دیں گے، تھوڑا سا رحم کر دو۔ چپ کرو اور اپنے پیپر پر دھیان دو، اس نے اسے ڈانٹا اور کمرے میں
چکر کاٹنے لگا۔ اب تو وہ اس کے ساتھ ہی جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ولید کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس کا گلا گھونٹ دے اور پھر اس کے بعد جی بھر کر نقل کرے۔ جب وہ خڑوس سر وہاں سے چلا گیا تو ایک اور انچارج وہاں پر آ گیا۔ وہ بھی حد سے زیادہ سخت تھا۔ پیپر دینے کے بعد جب وہ باہر نکلا تو سب لوگ ہی مزے سے باتیں کر رہے تھے۔ یار، ہمارا انچارج تو بہت ہی اچھا تھا، اس نے ہمیں دل کھول کر نقل کرنے کی اجازت دی۔ اور ولید کو احساس ہوا کہ قسمت صرف اس کی ہی خراب تھی۔ اس کے کمرے میں جتنے بھی بچے تھے وہ سارے ہی لائق اور ٹاپر تھے۔ کسی نے ایک بار بھی پیپر سے سر نہیں اٹھایا تھا، اور وہ تھا کہ جو پیپر کی طرف دیکھتے ہوئے بھی ڈر رہا تھا۔ 10 نمبر MCQs کے آ جائیں گے، 20 نمبر شارٹ کوسچن سے آ جائیں گے اور 10 نمبر لانگ کوسچن کے آ جائیں گے۔ صبا بیگم حساب کرتے ہوئے ایگزام ہال سے باہر نکل رہی تھی۔ کل ملا کر 40 نمبر بنتے ہیں، یعنی میں پاس ہو جاؤں گی۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر گہری سانس لی۔ وہ جب باہر نکلی تو ولید تھوڑے ہی فاصلے پر اپنی بائک پر بیٹھا ہوا تھا۔ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ اور مجھے بتاؤ کہ پیپر کیسا ہوا ہے؟ بری طرح سے فیل ہو گیا ہوں۔ 18 MCQs کے نشان لگائے ہیں، وہ بھی نقل سے۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس میں کتنے MCQs ٹھیک ہوں گے۔ شارٹ کوسچن کو دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے جرمنی میں سوال پوچھے گئے ہوں، اور میں ٹھہرا ان پڑھ جسے انگلش بھی بڑی مشکل سے آتی ہے۔ اگر اس بار تم فیل ہو گئے تو مصطفیٰ صاحب تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ ارے اس انسان سے کون ڈرتا ہے؟ مجھے تو اپنی اسکالرشپ کی فکر ہو رہی ہے۔ سوچا تھا کہ FSC کے بعد باہر کی اسکالرشپ کے لیے اپلائی کروں گا اور خالہ کے پاس چلے جاؤں گا، پھر ان کی بیٹی سے شادی کر کے وہاں پر سیٹل ہو جاؤں گا، مگر اب تو یہ بھی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اس کے لہجے میں دکھ بھرا ہوا تھا۔ صبا نے اپنی مسکراہٹ چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ ولید نے اسے دیکھ لیا، اس لیے جلے دل کے ساتھ کہنے لگا، ہنس لو، تم بھی میرا مذاق بنا لو، لیکن یاد رکھنا کہ میرا بھی وقت آئے گا اور پھر اس دن میں تم سب لوگوں پر ہنسوں گا۔ چلو جلدی سے بیٹھو، میں اب اس وقت پر بہت زیادہ ڈسٹرب ہوں۔ بیٹھ کر کسی جگہ پر چنا چاٹ کھائیں گے اور پھر اس کے بعد حویلی واپس جائیں گے۔ میں نے اگلے پیپر کی تیاری کرنی ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتہ ہے بایو میں تم ویسے بھی فیل ہی ہوگی۔ اس نے غصے سے اس کے کندھے پر تھپڑ مارا تو وہ درد سے کرہنے لگا۔ مصطفیٰ صاحب نے اسے حکم دیا تھا کہ وہ شام کے 5 بجے اس کے کمرے میں چلی جائے، لیکن وہ رات 7 بجے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ ولید بھی اس کے ساتھ تھا۔ وہ کتابیں اٹھا کر فوراً سے مصطفیٰ کے کمرے میں بھاگی، جہاں پر وہ صوفے میں نیم دراز تھا۔ سر جی، جیسے ہی اس نے پکارا، مصطفیٰ نے اپنی لال آنکھیں کھولیں۔ میں یہاں پر تمہارے لیے وقت نکال کر 5 بجے آیا تھا کہ چلو تمہیں تھوڑا سا پڑھا لوں گا، اور تم ہو کہ جسے آوارہ گردی سے ہی فرصت نہیں مل رہی ہے۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، تم بھی بالکل اپنی ماں جیسی ہو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ اس رات بھی وہ روتی رہی تھی۔ اس نے ایک لفظ بھی نہیں پڑھا تھا، اور کیسے پڑھتی؟ اس کا دل بہت زیادہ اداس تھا۔ مصطفیٰ کے والدین اور باقی کزنوں کے پیرنٹس عمرہ کرنے کے لیے سعودیہ گئے ہوئے تھے۔ بچوں کو انہوں نے دادی جان کے آسرے پر چھوڑا تھا۔ کل ہی ان کی واپسی ہوئی تھی۔ آمنہ بیگم کی زبان صبا کا نام لیتے ہوئے نہیں تھک رہی تھی۔ اب تو اس کے پیپرز بھی ختم ہو چکے تھے۔ جب بھی وہ کہیں پر بیٹھے ہوتی تو آمنہ بیگم اسے اپنے پاس ہی بلا لیتی۔ انہیں ایک نیا شوق چڑھا تھا کہ وہ صبا کو کھانا بنانا سکھائیں گی۔ آج وہ چکن قورمہ ٹرائی کر رہی تھیں کہ اس کا موبائل جب وہ فون سننے کے لیے گئی تو پیچھے سارا قورمہ جل گیا تھا۔ کچن میں داخل ہوئی تو مصطفیٰ چولہے کے قریب کھڑا تھا۔ صبا کو دیکھتے ہوئے وہ لمبے لمبے ڈھک بڑھتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خونخوار لہجے میں بولا، دادی جان کو اس رشتے سے انکار کر دو، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اپنی زندگی میں برداشت کرنا تو بہت ہی دور کی بات ہے۔ وہ ناسمجھگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سارے ڈرامے جو تم نے شروع کیے ہوئے ہیں، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ اس کے پیچھے تمہارا کیا مقصد ہے۔ دادی جان کو اس شادی سے انکار کر دو، ورنہ
اگر تم میری زندگی میں آ گئی تو تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم اپنی زندگی میں کتنی بڑی غلطی کرو گے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ تیزی سے کچن سے باہر نکلی اور دادی کے کمرے میں چلی گئی۔ دادی جان، یہ آپ نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ تم لوگوں کے لیے کیا ٹھیک ہے۔ تم بس نکاح کی تیاریاں شروع کرو۔ اگلے ہی جمعے کو مصطفیٰ کے ساتھ نکاح ہے تمہارا۔ مگر وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ تم سے نفرت نہیں کرتا ہے، بس اس کے دل میں بدگمانی ہے جو بہت جلد ہی ختم ہو جائے گی۔ دادی جان نے اس کے ساتھ بس صبا، تم ابھی بچی ہو اور تمہیں ان چیزوں کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ تمہیں جو کہا جا رہا ہے تم بس وہ کرو۔ صرف تم ہی ہو جو اس انسان کو برداشت کر سکتی ہو اور اس کو خوش رکھ سکتی ہو۔ وہ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ابھی کی بات ہے، بعد میں دیکھنا کہ وہ تم سے دور ہونے کا بھی نہیں سوچے گا۔ دادی جان، میں نہ جانے کیا سوچ کر یہ فیصلہ کیا تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ سر کا درد تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ مصطفیٰ جو کہ اپنی کلاس فیلو سے محبت کرتا تھا، اس نکاح پر بہت زیادہ غصے میں تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ دوسری طرف جویریہ بھی اسے مسلسل رشتہ لانے کا کہہ رہی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں مصطفیٰ صاحب سے اس کا نکاح ہو گیا تھا۔ وہ اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی بہت سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ آمنہ بیگم نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کو تسلی دی۔ یار، مسکرا لو تھوڑا سا۔ میں جانتا ہوں کہ تم اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھی، مگر پھر بھی یار، اب دنیا کو تو دکھانا ہی ہے۔ ولید اس کے منہ میں پورا گلاب جامن ڈالتے ہوئے بولا۔ وہ غصے سے اس کو دیکھنے لگی۔ مصطفیٰ پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ نہ جانے کیوں اب اس لڑکی کا ولید کے ساتھ فری ہونا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آمنہ بیگم نے بھی اپنے بیٹے کے چہرے کے تاثرات نوٹ کر لیے تھے۔ وہ کھل کر مسکرا دی، اس سے پہلے کہ ولید اس چھوٹی سی لڑکی کے پہلو میں جا کر بیٹھتا۔ آمنہ بیگم نے اسے مصطفیٰ کی سائٹ پر بھیج دیا۔ ولید نے مسکراتے ہوئے ایک تصویر کھنچوائی اور پھر گنگناتا ہوا سائٹ پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی کی مسلسل تصویریں لے رہا تھا۔ کبھی وہ اسے ایک پوز کہتا تو کبھی دوسرا پوز کہتا۔ نکاح کی تقریب بہت اچھی گزر گئی تھی۔ سب لوگوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا تھا۔ صرف دو ہی لوگ تھے، ایک کے دل میں ڈر تھا تو دوسرے کے دل میں بے چینی تھی۔ وہ جس عورت سے ہمیشہ ہی دور بھاگتا تھا، جس عورت کو اس نے ہمیشہ ہی غلط سمجھا تھا، وہ کیسے اس عورت سے نکاح کر سکتا تھا؟ مگر ہائے، یہ مجبوری۔ دادی جان کی وجہ سے وہ اس بار بھی مجبور ہو گیا تھا۔ دادی جان نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے ان کی بات نہ مانی تو وہ اسے کبھی بھی اپنا چہرہ نہیں دکھائے گی، یہاں تک کہ وہ اسے اپنے جنازے میں بھی آنے کی اجازت نہیں دیں گی۔ اب دادی جان سے بڑھ کر تو اسے کچھ بھی عزیز نہیں تھا۔ ان کے لیے تو وہ ہر حد سے گزرنے کے لیے تیار ہو سکتا تھا۔ جب وہ اپنے کمرے میں گئی تو اس نے ایک نظر خود کو شیشے میں دیکھا۔ بلا شبہ وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ اسی وقت فوزیہ بھی کمرے میں داخل ہوئی۔ یار، تم سے ہی بجلیاں گرا رہی تھی، قسم سے سب کی نگاہیں تم پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ اس گاؤں کی سب عورتیں بھی تمہاری گاؤں تعریف کر رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ ہمارے گاؤں کی نئی سردارنی تو اس طرح معلوم ہوتی ہے۔ وہ اس کے گال پر پیار کرتے ہوئے بولی۔ ویسے مصطفیٰ بھائی بھی کسی سے کم نہیں لگ رہے تھے، مگر ایک بات تو ہے کہ وہ تم سے مقابلے میں ہمیشہ ہی ہار جاتے ہیں۔ مصطفیٰ کی گرل فرینڈ جویریہ کو اس کے نکاح کی تصویریں پہنچ چکی تھیں اور یہ کام ولید صاحب نے ہی کیا تھا۔ اس میں مصطفیٰ کو باتیں سنا کر بلاک کر لیا اور خود جذبات میں آ کر اپنی امریکہ والے کزن سے نکاح کر لیا، جس پر مصطفیٰ کو بہت زیادہ غصہ تھا، اور اس سے بھی زیادہ غصہ اسے چھوٹی سی لڑکی پر تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ ہر دوسرے روز ہی اس کی مصطفیٰ صاحب سے ٹکر ہوتی تھی۔
وہ جتنا اسے بھاگنے کی کوشش کرتی تھی، قسمت اتنا ہی اسے مصطفیٰ کے آمنے سامنے لے آتی تھی۔ مصطفیٰ اپنے منہ سے کچھ بھی نہیں بولتا تھا، مگر اس کی آنکھیں بہت کچھ سمجھا دیتی تھیں۔ دوپہر 3 بجے کا وقت تھا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اس کو پتہ تھا کہ مصطفیٰ شہر سے واپس آ گیا ہے، مگر اس وقت وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا۔ اسے یہ بھی پتہ تھا کہ شام 6 بجے سے پہلے وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلے گا، اس لیے وہ پرسکون تھی۔ تمہیں مصطفیٰ صاحب بلا رہے ہیں۔ ولید اس کے ساتھ ہی صوفے پر آ کر بیٹھا اور جمائی روکتے ہوئے بولا، جاؤ اپنے سیاں جی کی بات سن لو۔ وہ حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ بے وقوفوں کی طرح کیا دیکھ رہے ہو؟ دادی جان نے کہا ہے کہ تمہیں پیغام دوں، مصطفیٰ کو تم سے بات کرنی تھی۔ وہ تمہیں اپنے کمرے میں بلا رہا ہے، جا کر بات سنو، ورنہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ غصہ ہو جاتے ہیں۔ دادی جان نے مجھے خود یہ پیغام کیوں نہیں دیا؟ میں جا کر پوچھتی ہوں۔ وہ دوائی لے کر سو چکی ہیں۔ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں ہے تو بے شک نہ کرو۔ وہ کندھے ہچکاتے ہوئے بولا، میرا کام تھا تمہیں پیغام دینا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کافی دیر تک وہ اس کی پشت کو دیکھتی رہی تھی۔ کیا اسے ولید کی بات پر یقین کرنا چاہیے؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ جا کر بات سن لیتی ہوں، آخر اس کو مجھ سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیشہ کی طرح اس نے اس بار بھی ولید کی بات پر یقین کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی تو دستک دینا بھول گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس نے بے ساختہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ مصطفیٰ بھی نہا کر نکلا تھا اور شرٹ لیس تھا۔ کس کی اجازت سے میرے کمرے میں آئی ہو؟ وہ حلق کے بل دھاڑا تو وہ خوف سے لڑک گئی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ مصطفیٰ اب اس کے سر پر جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ایک تو وہ شرٹ کے بغیر تھا اور دوسرا وہ بہت زیادہ غصے میں بھی تھا۔ وہ مجھے دادی جان نے کہا ہے کہ آپ مجھے بلا رہے ہیں، اس نے لڑکتے ہوئے جواب دیا۔ تمہیں بہت شوق ہے نا میرے کمرے میں بار بار آنے کا، بار بار مجھے اپنا دیدار کروانے کا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہاری یہ معصومیت اور تمہارا یہ حسن دیکھ کر میں تمہارا قائل ہو جاؤں گا اور تمہاری ماں کے کرتوتوں کو بھول جاؤں گا؟ وہ اس کا بازو پکڑ کر اس کو جھٹکتے ہوئے بولا، میری ماں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ زندگی میں پہلی بار وہ اپنی ماں کے حق میں بولی تھی۔ تمہاری ماں کی وجہ سے میری خالہ کی زندگی برباد ہو گئی تھی۔ چلو اس ساری بحث کو چھوڑو، اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، پہلے میں تمہاری خواہش پوری کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے اوپر سوار ہوتا، کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس چھوٹی سی لڑکی کے سانس بہت بری طرح سے پھول گئی تھی۔ وہ اب غم اور بے چینی سے مصطفیٰ کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مصطفیٰ نے اپنی شرٹ پہنی اور جا کر دروازہ کھولا۔ بھائی وہ ذرا صبا کو بھیج دیں۔ سامنے کھڑے ولید کو دیکھا کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ ابھی نہیں آ سکتی، میں اسے بات کر رہا ہوں، جاؤ یہاں سے۔ یہ کہہ کر اس نے غصے سے دروازہ ولید کے منہ پر بند کر دیا تھا۔ ولید سے دوستی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے بعد میں تمہیں اس کے ساتھ چپکتا ہوا نہ دیکھوں، اور اگر میں نے ایسا دیکھ لیا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہ تھوڑا سا نرم پڑ گیا تھا، مگر ماتھے پر ابھی بھی بل پڑے ہوئے تھے۔ آپ سے برا کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ مجھے تمہاری آواز سنائی دے رہی ہے، میں بہرا رہی ہوں۔ کیا کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے دل پہ میرے لیے نفرت ختم ہو جائے؟ وہ ابھی چھوٹے بچوں کی طرح اسے ہچکچاتے ہوئے سوال کر رہی تھی۔ تب اس نے بے ساختہ اپنے دل کو ٹٹولا اور خود سے پوچھا، کیا مجھے صبا سے نفرت ہے؟ اسے کوئی بھی جواب نہ ملا تھا، بلکہ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ اس لڑکی سے نفرت تو نہیں کرتا تھا، وہ تو بس اس پر غصہ تھا، اور غصہ بھی کس وجہ سے تھا؟ اپنی خالہ کی وجہ سے تھا۔ فی الحال جاؤ یہاں سے، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ نے مجھ سے بات کرنی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں ڈوز کی ضرورت ہے۔ وہ دوبارہ سے اس کی طرف بڑھنے لگا تو وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔
مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ تمہارا شوہر مجھ سے جیلس ہوتا ہے؟ وہ ابھی اس کے دروازے کے سامنے ہی کھڑی تھی کہ اسے ولید کی آواز سنائی دی، جو کہ پلر کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا چوئنگم چبا رہا تھا۔ تمہیں تو میں نہیں چھوڑوں گی، گھٹیا انسان، یہ کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھی اور اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ وہ درد سے چلانے لگا اور واویلا بجانے لگا۔ ہائے مار ڈالا ظالم عورت، کیا کر رہی ہو؟ کیا بڑی جوانی میں مجھے گنجا کرنے کا ارادہ ہے؟ ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہے، مجھ پر تھوڑا سا تو رحم کرو۔ وہ اسے اپنا آپ چھڑوا کر بھاگ چکا تھا، جبکہ وہ وہاں پر کھڑی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ کافی عرصے کے بعد وہ اپنی خالہ سے ملنے کے لیے ان کے گھر گیا تھا۔ اس کی خالہ اکیلی ہی رہتی تھی۔ مصطفیٰ نے جب لاؤنج کے اندر قدم رکھا تو اس کی خالہ اسے دیکھ کر کھل کر مسکرا دی۔ یاد آ گئی اپنی خالہ کی؟ وہ اس کی سب سے چھوٹی اور سب سے فیورٹ خالہ تھی۔ بچپن سے ہی وہ ان کے قریب رہا تھا۔ خالہ جان، میں کبھی آپ کو بھولتا ہی نہیں ہوں، اور آپ مجھ سے یہ شکوہ کر رہے ہیں؟ وہ اپنے چہرے پر معصومیت سجاتے ہوئے بولا۔ جب بھی وہ اپنی خالہ سے بات کرتا تھا وہ ایک بالکل مختلف انسان بن جاتا تھا۔ تمہیں اپنی شادی کی بہت بہت مبارک ہو۔ خالہ جان، نام مت لیا کریں اس شادی کا، میں اس کو نہیں مانتا۔ وہ صوفے پر نیم دراز ہوتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ان کے چہرے پر حیرت کے تاثرات نمودار ہو گئے تھے۔ فکر مت کریں خالہ، آپ کا بدلہ میں لوں گا۔ میں اس لڑکی کے ساتھ وہ سلوک کروں گا۔ کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ وہ بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ ایک معصوم چھوٹی سی بچی ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ مجھے کتنی عزیز ہے۔ میں تم سے بھی زیادہ اس سے محبت کرتی ہوں، کیونکہ وہ میری محبت کی بیٹی ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس کی ماں کی وجہ سے آپ کا گھر اجڑ گیا تھا۔ وہ گھر کبھی میرا تھا ہی نہیں، وہ اس عورت کا ہی تھا۔ غلطی میری تھی جو میں نے اس انسان سے محبت کی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم اس سب کی سزا اس لڑکی کے دے رہے ہو؟ اگر ایسا ہے مصطفیٰ، تو دوبارہ کبھی بھی میرے پاس مت آنا، کیونکہ میں تمہاری شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کروں گی۔ مصطفیٰ کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ آج سے کئی سال پہلے صبا کے والد نے اپنی پسند کی شادی کی تھی۔ ان کو ایک رقاصہ سے محبت ہو گئی۔ وہ اس کو اپنی حویلی میں لے آئے تھے اور اس کو عزت بھی دلوائی تھی، حالانکہ ان کی منگنی بچپن میں ہی مصطفیٰ کی خالہ کے ساتھ طے ہو گئی تھی، جو ان سے بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ مصطفیٰ جب اپنی خالہ کو روتے ہوئے دیکھتا تو اسے اپنی چچی سے نفرت ہوتی۔ وہ ان کو بد کردار بھی سمجھتا تھا۔ جب اس کے چچا اور چچی کا انتقال ہو گیا تو اسے اس لڑکی سے بھی نفرت ہو گئی، کیونکہ اس کے ماما بابا کی وجہ سے اس کی خالہ کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ وہ سوچتا تھا کہ اس لڑکی کو تکلیف پہنچا کر وہ اپنی خالہ کا بدلہ لے رہا ہے، جبکہ یہ اس کی سب سے بڑی نادانی تھی۔ اگر اس کی خالہ کو پہلے ہی اس چیز کے بارے میں پتہ ہوتا تو وہ اس کی یہ غلط فہمی دور کر دیتی۔ تم نے اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے، تم مجھ سے اپنے کیے کی معافی مانگو گے اور مجھ سے وعدہ کرو گے کہ دوبارہ اس معصوم لڑکی کو کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچاؤ گے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ کس قدر بے ضرر سی بندی ہے؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ شریف ہے، مضبوط کردار کی مالک ہے۔ حویلی کی باقی سب لڑکیوں کے بارے میں تم نے کوئی نہ کوئی بات سنی ہوگی، لیکن تم نے کبھی بھی اس لڑکی کے بارے میں کوئی بھی غلط بات نہیں سنی۔ تمہیں اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اور ماضی میں جو کچھ بھی ہوا اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ مصطفیٰ کی سمجھ میں ساری باتیں آ چکی تھیں۔ دوبارہ جب وہ حویلی واپس گیا تو وہ مکمل طور پر بدلا ہوا تھا۔ اس نے نرم لہجے میں صبا کو مخاطب کیا تو وہ خوشی اور حیرانگی سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ میرے لیے جوس کا ایک گلاس بنا دو۔ زندگی میں پہلی بار اس نے صبا کو مخاطب کیا تھا۔ وہ بھی اپنے کام کے لیے اس نے خوشی خوشی اس کے لیے آم کا ملک شیک بنایا، جو کہ مصطفیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ اس نے ولید کے سامنے جب وہ مصطفیٰ کی طرف بڑھایا تو ولید نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے کانوں میں انگلی رکھ لی، کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس چھوٹی سی لڑکی کی شامت آ گئی ہے۔ مگر یہ کیا؟ ہر طرف سکون تھا۔ وہ گلاس مصطفیٰ صاحب بہت ہی اطمینان سے پی رہے تھے۔ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ ولید نے بے ساختہ سوچا اور آنکھیں مل کر دوبارہ دیکھا، مگر سب کچھ ویسا ہی تھا۔ لگتا ہے کہ مصطفیٰ صاحب کا بھی دل بدل رہا ہے۔ یہ تبدیلی صرف صبا نے نہیں بلکہ پوری حویلی نے محسوس کی تھی۔ ہر کوئی اس تبدیلی پر خوش بھی تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ ایک پرسکون انداز میں اور ایک نارمل کپل کی طرح زندگی گزاریں۔ جاننا چاہتا ہوں کہ تم ابھی چھوٹی ہو، اس رشتے کو سمجھنے کے لیے تمہیں تھوڑا سا وقت لگے گا، مگر تم جتنا وقت لینا چاہو میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔
ماضی میں جو کچھ بھی ہو گیا ہے میں اس پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ تمہیں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، نہ ہی تمہاری آنکھ میں آنسو آنے دوں گا، کبھی بھی سخت الفاظ کا استعمال نہیں کروں گا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا اسے وعدہ کر رہا تھا اور اپنے گزشتہ رویے پر معذرت بھی کر رہا تھا۔ جب سے اس کے والدین کا ایک حادثے میں انتقال ہوا تھا، تب سے لے کر اب تک اس نے مصطفیٰ کا زہریلا روپ ہی دیکھا تھا، اور اب اس کا پیار بھرا روپ دیکھ کر وہ مکمل طور پر اس کی دیوانی ہو چکی تھی۔ تقریباً 2 سالوں کے بعد رخصتی ہو گئی۔ مصطفیٰ جو اسے بے تحاشا پیار دیا تھا، دادی جان نے ٹھیک کہا تھا کہ مصطفیٰ اسے دور ہونے کے بارے میں سوچنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ اگر وہ زیادہ دیر کے لیے کسی کے پاس بیٹھ جاتی ہے یا کسی سے باتیں کر لیتی تو مصطفیٰ اسے چھوٹے بچوں کی طرح ناراض ہو جاتا۔ وہ یہی پیار بھری زندگی تو چاہتی تھی جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی تھی، اور مصطفیٰ بھی اپنے رب کا شکر گزار تھا کہ اس کی آنکھیں کھل گئی تھیں اور اس نے ایک معصوم لڑکی کے ساتھ زیادتی نہیں کی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔